बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। और एक है अमेरिका में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के एडवाइज़र हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के तर्जमान हैं शहबाज गिल, उनका सामना हो गया लीगी सहाफ़ियों से, जिनको लिफाफा खोर सहाफ़ी कहा जाता है, उनके बकौल। और वहाँ पर एक प्रोग्राम में काफ़ी फड्डा हुआ और मामला गालम गलूच तक आ गया और बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया गया शहबाज गिल की तरफ से। वो मामला क्या, और उसके ऊपर फिर हामिद मीर ने बड़े सख्त ट्वीट किए हैं उन वीडियोज़ को वायरल करके, जो वहाँ पर हंगामे की वीडियोज़ हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो मामला है जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लगता था कि चौधरी निसार आने वाला है। चौधरी निसार को मनाने के लिए शहबाज शरीफ का जो वफ़द किया था चौधरी निसार के घर, वो कैसे बेइज्जत होकर वहाँ से निकला है और उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ है, वो अहम अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि उस जो मीटिंग है और मुलाकात उसमें क्या हुआ। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल हमेशा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का मौक़िफ़ है वो बड़े ही दबंग तरीके से देते हैं, और उनका जो एक बात करने का स्टाइल है वो उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देते हैं। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब हो गए, और बाकी जो उनके तर्जमान हैं, सईद गनी हो गया, वो अक्सर मीडिया टॉक करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आप देखते हैं कि उनके लहजे में जाकर उनको जवाब देने के लिए या शहबाज गिल हैं या फिरदौस आशिक अवान हैं, ये हालांकि हम इसके ऊपर इख्तिलाफ़ भी करते हैं और हम कहते हैं कि ये हुकूमती तर्जमान है, और हुकूमती तर्जमानों का जो मेयार है और क्राइटेरिया है वो बुलंद होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी के जो हालात हैं और जिस तरीके से जिन लोगों से इनका पाला पड़ता है, तो फिर इनके भी अपने इनकी भी मजबूरियाँ हैं उस तरह के जो जुमले इस्तेमाल करना जो वो करते रहते हैं। खैर, शहबाज गिल क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और वो अमेरिका के नेशनल थे, डुअल नेशनल थे, और उसका मामला आप जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, फिर NA 249 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फिर मामला ये सेनेट में चला गया, वो बतौर सेनेटर आ गए। और सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी शहबाज गिल की तरफ से फ़ाइल की गई थी कि मेरा जो मामला है इलेक्शन कमीशन में वो रोका जाए जो वहाँ पर पेंडिंग है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरियाल तालपुर की नाअहली की जो दरख्वास्तें हैं उन पर तो बड़ा रिलीफ देती है, और उन पर तो इन सारे के सारे जो मामलात हैं उनमें फरियाल तालपुर का जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सस्पेंड नहीं होती कार्रवाई, लेकिन अभी सिंध हाई कोर्ट में उनका मामला पेंडिंग है। वो जाते हैं अमेरिका जाके वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ उनका एक वहाँ पर एक गेट टुगेदर होती है। एक वहाँ पर जो है वो एक जो वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनके जो है वो इस्तकबाल के लिए वहाँ पर एक कैंप लगाया और वहाँ पर एक तकरीब हुई। उस तकरीब में जब उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, और तकरीर करने के बाद जब वो अपनी तकरीर ख़त्म कर चुके थे, तो सहाफ़ियों ने सवालात पूछे, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात पूछे, उनका जवाब उन्होंने दिया। एक सहाफ़ी हैं अज़ीम M मियाँ, ये अमेरिका के जो दोस्त हैं वो जानते हैं अज़ीम M मियाँ को, और ये इनके बारे में यही है कि वो लीगी हलकों के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लुक़ है, और वो हमेशा नून लीग का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करते नज़र आते हैं। खैर, उन्होंने एक सवाल किया और वो खड़े हो गए, तो खड़े होकर उन्होंने सवाल किया और कहा कि शहबाज गिल, आप हमें तो बड़ी उम्मीद थी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप वहाँ जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर जुगतों पर उतर आए हैं, आप जुगतें मारते हैं, आप गालम गलूच करते हैं, और आप जो म्यार है आपका, आप उस म्यार से नीचे गिर गए हैं, और आपका जो लहजा है वो ठीक नहीं है, आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, और काफ़ी सारी उन्होंने बातें वहाँ पर खड़े खड़े सुना दी। अब मेजॉरिटी जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो सारे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के थे, और उन्होंने शहबाज गिल को बतौर जो वो तर्जमान थे वज़ीर-ए-आज़म के, उसकी हैसियत से उनको जो है वो एक ऑनर देने के लिए बुलाया हुआ था। और फिर बाकी सहाफ़ी थे, सहाफ़ियों में फिर सारे लोग होते हैं, जहाँ पर जो नून लीग के ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वहीं पे वो दूसरे लोग भी हैं जो नून लीग की जो पॉलिसीज़ माजी में रही हैं या उनकी हुकूमतों की वो जो है वो
اختلاف بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو تنقید بھی کرتے ہیں، اور یہ ہر کسی کا حق ہے۔ جب یہ بات کی تو شہباز گل نے آگے جواب دیا۔ شہباز گل نے کہا کہ آپ کا جو سوال ہے بیسیکلی سوال کے اندر کچھ ہے نہیں، اور آپ میرے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہیں جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سامنے کوئی نون لیگی پٹواری کھڑا ہو اور وہ پٹواری میرے سامنے ایسا سوال کرے، کیونکہ کوئی صحافی اس لہجے سے اور اس طریقے سے سوال نہیں کرتا اور اس کا یہ سوال نہیں بنتا۔ جب یہ بات کی اور پٹواری کہا عظیم ایم میاں کو، اور وہاں پر پھر جو 3-4 ان کے ساتھ تھے وہ بیسیکلی پری پلان آئے تھے کہ ہم یہاں ایسے تلخ سوالات پوچھیں گے، آپ اس کو سوالات کہیں یا بدتمیزی کہیں، کہ ہم اس طرح معاملہ خراب کریں گے اور وہاں پر معاملہ پھر بگڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے شہباز گل کو جو ہے وہ اس کی انسلٹ ہوگی یا وہ بے عزت ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر کافی صحافی وہ بھی تھے جو عظیم ایم میاں کے گروپ کے انگینسٹ تھے، تو انہوں نے شہباز گل کی بات کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سوال کرے، یہ بھی اب پرائم منسٹر کا ترجمان ہے، اور اگر کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کا ترجمان ہے تو اس سے بات کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو تو سکھا رہے ہیں سلیقہ گفتگو، لیکن آپ کا اپنا سلیقہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ خیر، حامد میر نے کیا کیا، اب وہ معاملہ وہاں پر خراب ہوا اور وہاں پر کافی ہنگامہ ہوا، انہوں نے نعرے بازی کی اور وہاں سے وہ چلے گئے اور فنکشن ختم کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں حامد میر نے کیا کیا، صرف جو شہباز گل کی گفتگو ہے جس میں شہباز گل اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پٹواری ہے، صرف اس حد تک جو گفتگو ہے اس کی ویڈیو کلپ شیئر کیا اور کہا کہ شہباز گل کا رویہ دیکھیں کہ کیسے عظیم ایم میاں کے بارے میں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پٹواری ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو تقریر نہیں کرنے دیا گیا اور صحافیوں نے احتجاج کیا، اور وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب یہ حامد میر کی طرف سے، خیر شہباز گل نے ان کو جواب بھی دیا۔ شہباز گل نے کہا کہ آپ پھر دونوں ویڈیوز وائرل کرتے، آپ اس کا سوال بھی، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ میں اتنی اگر صحافتی اقدار ہیں اور آپ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، تو پھر آپ ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو انہوں نے سوال کیا تھا، جو انہوں نے بدتمیزی کی تھی، وہ بھی بتاتے، تاکہ پھر دونوں چیزیں قوم کے سامنے آتی اور پھر قوم دیکھتی کہ سوال دینے والے کا کیا وہ اسی چیز کا حقدار تھا جو سلوک اس کے ساتھ شہباز گل نے کیا ہے، پھر چیز کی سمجھ آتی۔ خیر، ان کا جو معاملہ ہے پٹواری کا، وہ معاملہ وہیں پہ پھر ہنگامے کی نظر ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر حامد میر سیاست کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے یہ بھی نالج میں ہے کہ آج وفاقی کابینہ نے، وزیر اعظم عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے کہ عید کے دنوں میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے، اب کل انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق، اور کل نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا 17 مئی کو۔ اب کل 17 مئی کا دن بہت اہم ہے، اور میں آپ کے ساتھ بڑی اہم چیزیں شیئر کروں گا، جو لاہور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی درخواست فائل ہونے جا رہی ہے، جو اپیل فائل ہونے جا رہی ہیں، جو کانٹینٹس آف اپیل اینڈ کنٹمپٹ پٹیشن ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے اوپر ہم بڑی سیر حاصل بات کریں گے۔ اب آخر پہ ہم بات کر لیتے ہیں چودھری نثار۔ آپ جانتے ہیں کل چودھری نثار کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ 18 مئی کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور حلف اس لیے اٹھانے جا رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں یا ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ بات بھی کی تھی کہ شہباز شریف بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور شہباز شریف ان کو دوبارہ نون لیگ میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اور اس حد تک بھی شہباز شریف نے ان کو لالچ دیا کہ اگر آپ آ جائیں تو بلاول زرداری کے ساتھ مل کر ہم آپ کو جو ہے وہ بنائیں گے وزیر اعلیٰ، اور آپ کا نام جو ہے ہم سجیسٹ کریں گے بطور وزیر اعلیٰ، جو ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں یہ چاہتے ہیں۔ آج ایک وفد گیا، شہباز شریف کا وفد، اور اس وفد کی ملاقات ہوئی چودھری نثار سے۔ آپ جانتے ہیں چودھری نثار بڑا ہی سخت باغی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیہ سے، اور پھر وہ مریم نواز کو تو کہتے ہیں کہ وہ کیسے لیڈر بن سکتی ہے، اور اس کی وہ مینٹیلٹی یا کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے۔ جب شہباز شریف کا وفد جاتا ہے، اور شہباز شریف کا وفد جا کے ان کو PMLN میں دوبارہ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور
ساتھ ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ حلف اٹھائیں تاکہ جو ایک سیٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس پر چودھری نثار ان کو کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ چودھری نثار کہتے ہیں کون سی نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس نون لیگ کی مریم نواز لیڈر ہیں یا جس نون لیگ کا جو قائد ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہے، تو میں کیسے اس نون لیگ کو جوائن کر سکتا ہوں جس کا نون لیگ کا اپنا جو ہے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو جوائن کیا جائے، اور ہم جس نون لیگ کو جانتے ہیں وہ کچھ اور تھی۔ اب جو نون لیگ ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ ہے، تو ہم کم از کم مریم نواز کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، اور ہم مریم نواز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور وہاں پر ذرائع کے مطابق جو شہباز شریف کا وفد تھا اس کے ساتھ چودھری نثار کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ایٹیچیوڈ کو لے کر کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ساتھ جو ہے وہ جو چودھری نثار ہے اس نے کوڑا جواب دے دیا ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں، میں اپنے موقف پر آج بھی قائم ہوں۔ اور انہوں نے ساتھ اس بات کی بھی تردید کی ہے، دنیا ٹی وی کے ساتھ بھی بات کی ہے، اور مختلف آج کا دن جو ہے وہ مختلف چینلز پر بات کی ہے، اور ان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں حلف اٹھانے نہیں جا رہا، میں حلف نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں نون لیگ میں نہیں جا رہا، اور جو نون لیگ کے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو نون لیگ کے لوگ ساری بات کر رہے ہیں یا مجھے دعوتیں دے رہے ہیں، میں ان کے حوالے سے جو ہے اب سامنے آؤں گا، اور میں ان کے بیانیہ کو سپورٹ نہیں کرنے جا رہا، اور میں ان کے ساتھ مل کر اب مزید سیاست نہیں کرنے جا رہا۔ تو یہ معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں 18 مئی کو کیا واقعی چودھری نثار راضی ہو جاتے ہیں اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھاتے، نون لیگ میں دوبارہ آتے ہیں، نہیں آتے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔